الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز باوقار حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کا کروڑ فضل و کرم اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت کہ خالق کائنات نے ایسی نورانی محفل کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو آئیے آغاز گفتگو سے قبل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، اور کوئی دیکھے تو ذرا ان کی دہائی دے کر، کوئی دیکھے تو ذرا ان کی دہائی دے کر، عشق صادق ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، عشق صادق ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ اور اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج، اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں۔ میں اپنے خطابوں میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام سے تعلق کی بات تو کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ بھی ہے، ہمارا ایمان بھی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا جائے تو وہ یقینی طور پر مقبول ہوگا، حضور امداد کو آئیں گے، مگر کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کشمکش رہتی ہے، وہ پختگی نہیں ہے۔ تو جس دن پختگی آ جائے، یقین کامل ہو جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں، اور جب یہ یقین ہو کہ ہر دکھ کی دوا، ہر درد کی دوا ذات محمد ہے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ اور حضور علیہ السلام کو کوئی پکارے تو حضور اس کی سنتے ہیں، بشرطے کہ کوئی سنانے والا تو ہو، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کوئی عرض کرنے والا تو ہو۔ اور جب کوئی اللہ کے نبی علیہ السلام کو پکارتا ہے اور آواز دیتا ہے تو حضور اس کی بات سنتے بھی ہیں۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا کہ کوئی دیکھے تو ذرا ان کی دہائی دے کر، عشق صادق ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ اور اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں۔ تو یہ ٹلتے کیسے ہیں کہ جب یقین کامل ہوتا ہے۔ ایک شخص ہے مدینہ کا رہنے والا، اور ایک شخص پاکستان سے مدینہ المنورہ پہنچا، اور اس خیال سے پہنچا کہ میں اب نبی کی قبر کی خدمت کروں گا۔ اب اس پہ لفظوں پر غور کیجئے گا میاں صاحب، کہ حضور علیہ السلام کی قبر انور کی خدمت کروں گا۔ اب ریٹائرمنٹ ہوا، مدینے پہنچ گیا، اب روز حضور کی مسجد نبوی میں ہے، وہاں کی صفائی کرتا ہے، کبھی روضہ رسول پہ پہنچتا ہے۔ اب اس نے ایک دن دیکھا کہ ایک عربی شخص دوڑتا ہوا آیا، اور حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس پر اس نے سلام کیا تو اندر سے حضور کا جواب آتا ہے۔ اس نے عربی میں کوئی کلام کیا، قبر انور سے اس کا جواب آیا، اور یہ پھر سلام کر کے وہاں سے واپس لوٹ گیا۔ اب جو یہ شخص تھا جو حضور علیہ السلام کی قبر مبارک کی خدمت کے لیے گیا تھا، اس نے دل میں سوچا کہ یار اتنی محنت سے یہاں آیا ہوں، دن رات قبر انور کی خدمت کرتا ہوں، یہاں پڑا رہتا ہوں، مگر کبھی ہمیں تو جواب نہیں ملتا۔
اب بات مجھے تو یہ سمجھ آئی کہ یہاں کیونکہ اللہ کے نبی عربی ہیں تو عربی لوگوں کی بات سنی جا رہی ہے، تو میرا یہاں کیا کام، واپس لوٹ جاتا ہوں۔ اب جب یہ رات کو سویا، قسمت جاگ گئی، اللہ کے نبی خواب میں تشریف لے آئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی تیرا تو ارادہ یہ تھا کہ زندگی یہیں بسر کرے گا باقی کی، جا کیوں رہا ہے؟ کہا کہ حضور وہ شخص آیا تو اس کو سلام کا جواب بھی دیا اور مجھے جواب نہیں ملتا۔ تو کہا بات یہ ہے کہ تیری نیت یہ تھی یہاں آنے کی کہ میں قبر انور کی خدمت کے لیے جا رہا ہوں، تو قبروں سے جواب نہیں آتے، اور وہ جو عرب کا رہنے والا شخص آیا تھا وہ یہ سوچ کر آیا تھا کہ قبر پہ نہیں جا رہا ہوں، حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ اس نے سلام کیا اور اس کا یقین کام یہ تھا کہ اس کے گھر پر 2 رشتے آئے تھے، بیٹی ایک تھی۔ اب وہ پریشان تھا کس کو ہاں کرنی ہے کس کو نہ کرنی ہے، تو وہ دوڑتا ہوا آیا کہ حضور سے بڑھ کر مشورہ کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ میری بارگاہ میں آیا، اس نے مجھ سے سوال کیا، میں نے جواب دیا کہ فلاں کو منع کرنا ہے، فلاں کو رکھ لینا ہے۔ وہ دوڑ کے یہاں چلا گیا تو فرمایا کہ جو ہماری بارگاہ میں جس یقین سے جس عقیدے سے آتا ہے وہ جھولی بھر کے جاتا ہے۔ تو جو اس نیت سے آیا کہ قبر پہ جا رہا ہوں وہ قبر کی زیارت کرے گا، جو اس نیت سے گیا کہ حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں تو حضور علیہ السلام اس کو عطا فرماتے ہیں، اس کے سلام کا جواب بھی عطا کرتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ جب درود پڑھو تو سلام بھی پڑھا کرو، جب درود پڑھو تو سلام بھی پڑھا کرو۔ اب سوال اٹھا کہ درود تو پڑھ ہی رہے تھے، سلام کیوں پڑھے؟ تو علماء نے جواب دیا، صوفیہ فرماتے ہیں کہ درود پڑھو، پڑھنے سے ملتی ہے اجرت۔ لفظ پر غور کیجئے گا کہ درود پڑھنے سے ملتی ہے اجرت اور سلام پڑھنے سے ملتی ہے قربت۔ اب یہ کیسے فیصلہ ہو کہ اجرت ملی یا قربت ملی؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 1 مرتبہ حضور پر درود پڑھے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو 1 بار درود پڑھے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ اس کے مٹا دیتا ہے، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ تو محنت تھوڑی سی تھی، اجر زیادہ ملا۔ پڑھا 1 درود تھا، رحمتیں 10 ملی، پڑھا 1 درود تھا مگر درجات 10 بلند ہوئے۔ تو کہا کہ محنت تو کم کی ہے مگر اجرت زیادہ مل گئی۔ مگر سلام پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ رحمتیں نازل ہوں گی یا برکتیں نازل ہوں گی، بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ سلام پڑھنے سے ملتی ہے قربت۔ مطلب کیا ہے؟ سلام پڑھو حضور کا جواب ملے گا، درود پڑھو گے تو رحمتیں ملیں گی، برکتیں ملیں گی، درجات بلند ہوں گے، مگر سلام سے حضور کا جواب ملے گا۔ اور اللہ کی عزت کی قسم پوری زندگی میں صرف 1 مرتبہ حضور علیہ السلام جواب عطا کر دیں اور حضور کی زبان سے یہ نکل جائے کہ تو سلامت رہے، تجھ پر سلامتی ہو، تو اب اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، اس کی آخرت بھی سنور جائے گی، کیونکہ اب دعا جو دی ہے وہ حضور نے دی ہے۔ اور جب حضور کسی کو دعا دے دیں، دعا سے نواز دیں، اس کے تو کہنے ہی کچھ نہیں، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں وہ تو مقبول ہی مقبول ہے۔ اس لیے درود بھی پڑھا کریں، سلام بھی پڑھا کریں، اور اس یقین کے ساتھ کہ اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں، اور ایسے ایسے ٹلتے ہیں کہ امام سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ کعبۃ اللہ میں میری اس سے ملاقات ہوئی تو وہ ہر قدم پر حضور پر درود پڑھتا تھا۔ اب وہ طواف کرے تو درود پڑھے، ادھر سے ادھر ہٹے تو درود پڑھے، مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے پوچھا کہ بھئی اتنا درود کیوں پڑھتے ہو؟ کسی عالم نے بتایا ہے، کسی شیخ نے تمہیں یہ وظیفہ بتایا ہے؟ اس نے کہا کہ پہلے آپ بتائیں کہ کون؟ کہا کہ میں سفیان ثوری ہوں۔ کہا کہ اچھا وہی جو عراق کا رہنے والا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا جو بہت بڑا محدث ہے، عالم ہے؟ کہا کہ ہاں وہی ہوں۔ کہا کہ پھر سنو، بات یہ ہے
کہ مجھے یہ حضور نے بتایا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا کہ بھئی تمہاری ملاقات کہاں ہو گئی؟ کہا بات یہ تھی کہ میں ایک مرتبہ اپنی والدہ کو لے کر کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے آیا، تو جب زیارت کر رہے تھے تو میری والدہ نے خواہش ظاہر کری کہ میں کعبے کے اندر جانا چاہتی ہوں، اور اس زمانے میں دروازہ کھول دیا جاتا تھا کبھی کبھار، تو کہا کہ میں نے لوگوں سے پتہ کیا اور کسی صورت وہ دروازہ کھلوایا اور اپنے کاندھے پہ چڑھا کر والدہ کو کعبۃ اللہ میں داخل کیا۔ اب جیسے ہی خانہ کعبہ میں وہ داخل ہوئیں، ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا، پیٹ پھول گیا۔ اب میں پریشانی کے عالم میں ہوں کہ اب کروں تو کیا کروں؟ کعبۃ اللہ کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، معلوم نہیں ٹھیک ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، کہیں یہاں کچھ اونچ نیچ کی بات نہ ہو جائے، انتقال نہ کر جائیں۔ کہا کہ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک نورانی شخصیت وہاں تشریف لائی، اور اس ذات نے ان کے چہرے پر اپنا دست مبارک پہرا تو چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکنے لگا۔ دوسرا ہاتھ پھیرا تو جو پیٹ بہت موٹا ہو گیا تھا، پریشانی میں تھی، وہ ساری تکلیف دست شفقت پھیرنے کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو گئی۔ اب جب وہ روحانی نورانی شخصیت جانے لگی تو میں نے سوال کیا کہ بتائیں تو صحیح کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ کہا کہ یہاں کیسے آئے؟ کہا تمہاری ماں کے کچھ اعمال تھے جس کی وجہ سے چہرہ سیاہ ہو گیا، مگر اس کا میرا تعلق یہ تھا کہ مجھ پر یہ درود پڑتی تھی۔ میں نے قبر انور میں دیکھا کہ اس کا حال یہ تو مجھ سے رہا نہیں گیا کہ یہ مجھ پر درود پڑتی ہے اور میں اس کی امداد کو نہ پہنچوں، تو میں اس کی مدد کیوں آ گیا ہوں؟ کہا کہ حضرت جب آئی گئے ہیں تو مجھے بھی کچھ وظیفہ بتا دیں کہ اللہ کا بھی قرب حاصل ہو، آپ کی بھی قربت نصیب ہو۔ کہا کہ بس ہر قدم پر مجھ پہ درود پڑھتے رہنا، ہمیشہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہا کہ اس روز سے بس عہد کر رکھا ہے کہ قدم کے بعد دوسرا قدم جب تک نہیں رکھتا جب تک نبی کی بارگاہ میں درود و سلام نہ پڑھ لوں۔ تو جو نبی پر درود پڑھے، نبی کے ذکر کی محفل راستہ کرے، اس پر اللہ رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور آج کی یہ محفل حضرت خواجہ راشد فریدی علیہ رحمت و رضوان کی برسی اور ان کے عرس کے سلسلے میں ہے۔ ہم اور آپ یہاں ان کی عقیدت میں، محبت میں یہاں حاضر ہیں۔ تو جیسے منصور بھائی نے کہا کہ ان کا تعلق ایسا اور یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جو حضور علیہ السلام سے ملتا اسے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ حضور مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھ سے تعلق قریبی ہے۔ وہی خواجہ صاحب کا حال یہ تھا کہ جو خواجہ راشد فریدی سے ملتا اسے لگتا کہ سب سے بڑے غمخوار میرے یہی ہیں۔ ہر آدمی اپنی دل کی بات حضرت سے کہنا چاہتا تھا۔ یہ آپ کا مزاج، یہ آپ کا اخلاق، یہ آپ کا کردار تھا۔ اور ان کی روحانیت، وہ بھلے سے بظاہر دنیا سے چلے گئے ہیں مگر محسوس کرنے والا ہو تو ان کے فیوز و برکات آج بھی نظر آئیں گے۔ مگر ہم لوگوں کی ایک بدقسمتی ہے کہ جب کوئی چلا جاتا ہے تب اس کی حقیقت ہمیں معلوم ہوتی ہے، جب ظاہری طور پر موجود ہو تو مجھ سے فیض حاصل نہیں کر پاتے کہ بھئی مل لیں گے، اگلی بار ملاقات ہوگی، اچھا تب دل کی بات کہہ لیں گے، ہم اس وقت قدر نہیں کر پاتے۔ اور جب وہ شخصیت چلی جاتی ہے، وہ ذات ہم سے جدا ہو جاتی ہے، پھر معلوم ہوتا کہ ہمارا خسارہ کتنا بڑا ہو گیا۔ اور جن لوگوں نے ملاقاتیں کرنی ہیں وہ سب جانتے ہیں خواجہ صاحب کے تعلق سے، مگر میں نے اسے غالباً میرا آخری خطاب شاید حضرت کے چہلم کے سلسلے میں ہی یہاں پر ہوا تھا، تو میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ خواجہ راشد فریدی ہونا آج کے وقت میں آسان نہیں ہے۔ میں خود دن رات اسی لائن میں ہوں، خطاب کرنا ہی میرا کام ہے، مختلف خانقاہوں میں جانا ہے، مختلف علماء سے، مشائخ سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو میں سب کو دیکھتا ہوں، مگر اس وقت اگر ہم نظر دوڑائیں تو جب تک خواجہ صاحب تھے تو ایک ذات موجود تھی کہ جسے ہم تصوف پر پوری طرح سے عمل پیرا دیکھتے تھے، جن کے اندر روحانیت بھی تھی، نورانیت بھی تھی، جہاں طریقت کے سرچشمے بھی تھے،
شریعت کا پاس بھی تھا، سب کچھ نظر آتا تھا، اب وہ ساری چیزیں دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہیں۔ اور خواجہ صاحب کی وہ ذات اقدس، وہ اخلاق کریمانہ، کیونکہ میرا جو فرینڈ سرکل ہے، جو میرے دوست احباب ہیں، وہ علماء کم ہیں اور دنیاوی تعلیم یافتہ زیادہ ہیں، کیونکہ میرے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ پہلے بھی سب دنیاوی تعلیم میں تھا۔ اللہ کا فضل ہوا کہ میرے دینی علوم حاصل کیے اور یہ مفتی تک پہنچا، مگر میں آج بھی جامعہ ہمدرد یونیورسٹی کے اندر پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہوں، ریسرچ اسکالر ہوں۔ تو اکثر جو میرے ملنے جلنے والے ہیں وہ سب دنیاوی تعلیم والے ہیں، اور بہت باریک چمٹیاں لے کر ان کا کام یہ ہے کہ وہ نقطہ چینی کرتے ہیں، اور جو ریسرچر ہوتا ہے وہ بہت باریک بینی سے کسی کو بھی دیکھتا ہے۔ تو خواجہ صاحب کی بارگاہ میں میرا ایک دوست تھا، اور وہ اہل سنت بھی نہیں تھا، یہ بھی سمجھ لیں بات، کیونکہ اہل سنت ہو سنی ہو تو پیروں کو تو مانے گا، کسی کی ذات میں کمی نکال دے وہ، مگر جو مانتے ہی نہ ہو، تصوف پر جس کا یقین ہی نہ ہو کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ یار یہ تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ صرف ڈھول تاشے والے اور نیلے پیلے کپڑے والے لوگ ہوتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتے۔ میں نے کہا کہ اگر یار یہی بات ہے، تجھے تصوف سمجھنا ہی ہے تو تجھے میں کتابوں سے نہیں سمجھا سکتا، تقریر سے نہیں سکھا سکتا، تجھے میں تصوف پر چلتی ہوئی زیتی جاگتی ایک تصویر دکھاتا ہوں، شاید تو متاثر ہو جائے۔ کہا کہ یار بڑے لوگوں میں گیا ہوں کہ میں متاثر نہیں ہوتا۔ اور ایک دن اچانک بیٹھے ہوئے تھے، میں نے خواجہ صاحب کو فون کیا کہ حضرت بس ملاقات کا جی چاہ رہا ہے، میرا ایک دوست بھی آنا چاہتا، اگر اجازت ہو تو ملاقات کے لیے حاضر ہو جاؤں۔ کہا کہ آ جائیے۔ گاڑی اٹھائی، اس کو بیٹھایا، میں یہاں لے کر آیا اسے۔ اب میں نے کہا کہ دیکھ سوال کوئی نہیں کرنا، پہلے دیکھتے رہنا، اس کے بعد اپنی تو گفتگو کرنا۔ اب جب اس نے سلام دعا کری، ناشتہ ہو گیا، اور خواجہ صاحب کو خالق کائنات نے یہ نظر عطا کی تھی کہ انہیں بھی پتہ لگ گیا کہ یہ کون ہے۔ اب وہ مجھے تو بھول گئے، اب سارا خطاب اسی سے ہو رہا ہے، اور تصوف میں جو اس کے سوال تھے اس کے جواب میاں صاحب خود بخود دیے جا رہے ہیں، جو اس نے ابھی زبان پر نہیں لایا، ابھی دل کے اندر ہے، اور اس کو وہ سارے جواب مل رہے ہیں۔ اور جب حضور حضرت کی شفقتیں دیکھیں، سینے سے لگانا اس نے دیکھا، معاشرے کے حالات پر اس نے گفتگو سنی، ملک کے حالات پر کلام سنا، پھر خالق کائنات کی وحدانیت کا تذکرہ چلا، نبی رحمت علیہ السلام کی شفقت کی باتیں چلیں، تصوف کے رموز پر باتیں ہونے لگیں، اس کی باریک بینی پر باتیں ہونے لگیں۔ جب یہ ساری باتیں سن چکا اور وہاں سے حضرت سے اجازت لی، تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو ذرا سا جھکنا پسند نہیں کرتا تھا وہ حضرت کی دستبوسی کرتا ہوا پلٹ کر جا رہا تھا۔ اب میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی تو کہتا تھا کہ یہ اس کے اندر کچھ نہیں رکھا، یہ پیر مریدی سب ڈھونگ ہے، اب بتا کہ ایسا پیر ہو تو کیا معاملہ ہے تیرا؟ کہا کہ اگر ایسا پیر مل جائے تو میں سارے لوگوں سے کہوں گا کہ ان کی بارگاہ میں ان کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے۔ یہاں اللہ کی وحدانیت کا بھی ذکر ہو رہا ہے، رسول کی عظمتیں بھی بیان ہو رہی ہیں، اولیاء کاملین کا ادب بھی سکھایا جا رہا ہے، اور ساتھ میں جو دنیا ہمیں ساتھ لے کر چلنی ہے، جو دنیا کے مفید مشورے بھی یہاں پر مل رہے ہیں۔ یہ خواجہ راشد فریدی صاحب کی ذات اقدس تھی۔ اور ایک خوبی جو عام طور پر پیروں کے اندر نہیں ملتی، جو میں نے محسوس کری کہ وہ حضرت کے اندر تھی، وہ کیا ہے؟ ہماری ایک جملہ ہم کہتے ہیں کہ جب علماء بیٹھے ہوں اور کسی پیر کا تذکرہ چھڑ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ پیر خود نہیں اڑتا، اسے مرید اڑاتے ہیں۔ پیر خود نہیں اڑتا، اسے مرید اڑاتے ہیں۔ مگر خواجہ صاحب کی ذات یہ تھی کہ وہ مریدوں سے معروب نہیں ہوتے تھے، انہیں جو صحیح لگتا تھا وہ اس پر عمل کرتے تھے۔ لاکھ لوگ مشورے دیتے رہیں، لاکھ باتیں سنتے رہیں، حضرت آپ نے تو دیکھا سارے نظارے ہیں کہ جو آتا رہا اس کی سنتے رہے، اس کو فیض یاب کرتے رہے، مگر جو صحیح تھا، جو حق تھا، بات وہی کری۔ اور عام طور پر پیر ایسا اس لیے نہیں کرتا کہ مرید ناراض ہو جائیں تو میرے دوسرے کام رک جائیں گے، یہ 10 لوگوں سے جا کر کہے گا، مگر میاں صاحب اس سے بے نیاز تھے، انہیں پرواہ کچھ نہ تھی۔ اور پرواہ کیوں ہوتی؟ پرواہ کرنی بھی نہ تھی، اس لیے پرواہ نہیں کرنی تھی کہ جن کے سر پر بابا فرید گنج شکر کا ہاتھ فیضان ہو، ان کو کسی سے دبنے کی حاجت و ضرورت
نہیں ہے. وہ تو فیضان بظاہر لگ رہا ہے کہ یہاں سے مل رہا ہے مگر کنیکشن وہاں سے جڑا ہوا ہے. اور جن پر بابا فرید گنج شکر کا فیضان ہو، جن پر اولیاء کاملین کا فیضان ہو، وہ کسی سے دبتے نہیں ہیں. اور خواجہ راشد فریدی کی ذات اقدس وہ ذات اقدس ہے کہ جو نبی رحمت علیہ السلام نے جن چیزوں کی تعلیمات ہمیں دی ہیں، ہمارا تو سیدھا سا پیمانہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے کسی کی بات ٹکرانی نہیں چاہیے. جو حضور کا سچا غلام ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے. جو حضور کی سنت پر عمل کرنے والا ہے اس کے قدموں پہ ہم اپنی جان نچھاور کر دیں گے. ہم نے خواجہ صاحب کی زندگی میں یہ چیز دیکھی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اور وہ کیا ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی سے محبت فرماتا ہے تو حدیث قدسی ہے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلو صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضرت لوگ آتے رہیں گے، بیٹھتے رہیں گے، اگر انہی کاموں میں رہے تو یہ تقریر وغیرہ ہم سب بھول جائیں گے. اسی لیے جو جس کے مقدر میں جہاں جگہ اسے بیٹھنے دیں اس کو فیضان وہیں سے مل جائے گا. درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلو صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی بات حضور سے کہہ رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جب میں کسی سے محبت فرماتا ہوں، محبت کا ارادہ ہوتا ہے، تو میرا کوئی بندہ فرائض کی اعمال جو فرض ہیں، جو نماز ہے، روزہ ہے، یہ سارے جو اعمال ہیں جو فرض ہیں، سب سے زیادہ میری قربت اسے ان فرائض کی تکمیل پر حاصل ہوتی ہے. وہ میرا قرب پا لیتا ہے. اور جب اس کے بعد وہ رات کی تنہائیوں میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ جب رات کی تنہائیوں میں رت جگے کرے، اب فرض تو پڑھ چکا عشاء کے بعد، مگر تنہائی میں اٹھ کر کے وہ اور بھی سجدے کر رہا ہے، نوافل کی کثرت کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور سجدوں میں اس کی بارگاہ میں خشیت الہی سے رو رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر حال اس کا یہ ہوتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، پھر میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. اب سوال رہا کہ خالق کائنات تو خالق کائنات ہے، اس کی شان تو نرالی ہے، مگر اس کا ہاتھ کا بننا، اس کا زبان کا بن جانا، اس کی آنکھوں کا بن جانا، یہ کیا چیز ہے؟ تو شارحین نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس سے محبت فرماتا ہے تو اللہ پاک اس کے ہاتھوں کا محافظ ہو جاتا ہے. اللہ اس کے ہاتھوں کا محافظ ہو جاتا ہے. اب اللہ جس کے ہاتھوں کا محافظ ہو وہ ہاتھ کسی پر ظلم نہیں کرتا. اللہ جس ہاتھوں کا محافظ ہو وہ کبھی کم نہیں تولے گا. اللہ جن ہاتھوں کا محافظ ہو وہ ہاتھ کسی مظلوم پر اٹھتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اللہ جن ہاتھوں کا محافظ ہو وہ مظلوم کے سر پر دست شفقت رکھتا ہوا نظر آئے گا. اللہ جن ہاتھوں کا محافظ ہو وہ ہاتھ سخاوت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اللہ جن ہاتھوں کا محافظ ہو ان ہاتھوں کی شان اور عظمت یہ ہوگی کہ جو اس کی بارگاہ میں آئے گا وہ سیراب ہو کر کے جائے گا، اپنے خالی دامن کو بھر کے لے کر جائے گا. اور اللہ جن آنکھوں کا محافظ ہو اس کی نگاہ میں وہ کمال، وہ خوبی حاصل ہو جاتی ہے کہ پہلا درجہ تو یہ کہ اس کی آنکھیں حرام سے محفوظ رہتی ہیں، اس کی نگاہ حرام کی طرف اٹھتی ہی نہیں. اور جب کمال کو پہنچتا ہے تو اس کی نگاہ میں یہ کمال ہو جاتا ہے کہ وہ صحرا کی طرف دیکھ لے تو اسے گلشن بنا دیتا ہے. جب یہ آنکھوں کا محافظ خالق کائنات ہو اور وہ کسی ایسے چور کی طرف نگاہ ڈال دے تو اسے قطب اور ابدال بنا دیتا ہے. اللہ جن آنکھوں کا محافظ ہوتا ہے وہ کسی پر پڑ جائیں تو اس کی دل کی کیفیات کو بدل دیا جاتا ہے، اس کو روحانیت عطا ہو جاتی ہے. اللہ جس زبان کا محافظ ہو وہ جب بولتا ہے تو اس کی زبان پر پروردگار بولتا ہے.
جب اس کی زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے تو وہ لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے، اس کی نصیحت لوگوں کے ذہنوں اور قلب کے اوپر چھپ جاتی ہے۔ جب اس کی زبان سے نکلتا ہے تو سچ کے سوا کچھ اور نہیں نکلتا، اس کی زبان میں وہ مٹھاس، وہ چاشنی، وہ شیرنی آ جاتی ہے کہ لوگ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں کہ یہ گفتگو کرتا جائے، ہم اس کی گفتگو کو سنتے جائیں۔ اور جب خالق کائنات کسی کی ٹانگوں کا، پیروں کا محافظ ہو جائے تو وہ پیر کبھی حرام کی طرف نہیں جاتے، وہ پاؤں کبھی کسی غلط طرف نہیں چلتے ہیں۔ ہم نے خواجہ راشد فریدی صاحب کو دیکھا کہ جب اللہ ان کی زبان کا محافظ ہوا ہوگا تو زبان سے جب نکلتا تھا تو علم و حکمت کے موتی جڑتے تھے، نہ کسی کی غیبت سے مطلب، نہ کسی کی برائی سے مطلب کہ فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے۔ ہم نے ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے سیکھا کہ اپنا کام کیے جاؤ، دوسرے سے مطلب نہ رکھو۔ ہم نے خواجہ صاحب کی صحبت سے یہ سیکھا کہ لوگ غیبتیں کرتے رہیں، چغلی کرتے رہیں، آپ کو نیچے دکھانے کی باتیں کرتے رہیں، مگر خواجہ صاحب فرماتے کہ نہ، اپنی زبان نہیں کھولنی ہے، جو کہہ رہا ہے اسے کہنے دو، اس کی برائی کر کر اس کے نامہ اعمال میں اپنی نیکیاں نہ لکھاؤ، بلکہ خاموشی اختیار کرو۔ یہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کردار تھا۔ کوئی کچھ کہتا رہے، کبھی زبان سے کہا ہی کچھ نہیں، کسی سے پنگا ہی نہیں لیا، کسی کو چھیڑا ہی نہیں۔ اس لیے وہ چھیڑتے بھی کیسے کہ جن کے دل کا محافظ خالق کائنات ہو، جن کی زبان کا محافظ خالق کائنات بن جاتا ہے تو ان کی زبان سے پھر کسی کو اذیت نہیں ہوتی۔ اور خواجہ صاحب میں الگ جلال بھی تھا اور جمال بھی تھا۔ جب جمال میں ہوتے تو انداز کچھ اور ہوتا، جب جلال میں ہوتے تو انداز کچھ اور ہوتا، مگر دونوں میں حکمتیں تھیں۔ کبھی جلال ضروری ہوتا ہے، کبھی جمال ضروری ہوتا ہے۔ بچوں کی تربیت کرنی ہو تو کبھی جمال کی ضرورت ہے کہ محبت سے، شفقت سے اس کو سمجھایا جائے، اور کبھی جلال کی بھی ضرورت پڑتی ہے، ضرور ٹیڑھا چلنے لگے تو جلال کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو صوفی کے اندر یہ دونوں صفتیں پائی جاتی ہیں، کبھی جمال غالب ہوتا ہے، کبھی جلال غالب ہوتا ہے، مگر وہ ہوتا اس لیے ہے کہ جو مریدین، محبین، متوسلین اس کے پاس آئیں وہ فیض یاب ہو کر کے جائیں۔ جو صرف جمال دکھائے گا کامیاب وہ بھی نہیں ہوگا۔ مرید غلط کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غیبتیں کر رہا ہے، لوگوں کو ستا رہا ہے، مگر جمال کی وجہ سے صرف ہاتھ ہی پھیرے جائے کہ بیٹا ہاں دیکھ لیں گے، نہ، جہاں تنبیہ کی ضرورت ہو، جہاں جلال کی ضرورت ہو وہ جلال بھی دکھائے۔ اور خواجہ راشد فریدی علیہ رحمت و رضوان کی جو ذات تھی اس کے اندر یہ خوبیاں، یہ کمال یہ پائے جاتے تھے۔ اس لیے میں نے لوگوں سے کہا جب حضرت کا وصال ہوا کہ ہم اس دور میں تھے کہ جس دور کے اندر صوفیہ کا ملنا بڑا مشکل کام تھا، جس میں سچا صوفی ہمیں نظر آئے، جو ہمارے پاس تھا ہم اس کی قدر نہ ہوئی، ہم ان سے فیض یاب نہ ہو سکے، ہم ان سے کچھ پا نہ سکے، کیونکہ ہم نے تو سوچا یہ تو گھر کے ہی آدمی ہیں، ملاقات کر لیں گے، کبھی اس بات پہ بات کر لیں گے، مگر ضرورت یہ ہے آج کے وقت میں اس دور کے اندر کہ جو خواجہ راشد فریدی علیہ رحمت و رضوان کے تعلق سے ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ چیزیں، وہ صفات ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ اور میں تو بڑی سیدھی سیدھی باتیں کرتا ہوں اور لوگ مجھے اچھا کہیں یا برا کہیں اس سے کوئی غرض ہی نہیں رکھتا۔ آپ جتنے خاندان کے لوگ ہیں آپ اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھیں، آپ بابا صاحب کے نمائندے ہیں۔ آپ کے پاس اگر کوئی آتا ہے تو اس کی نسبت بابا صاحب ہے، آپ کو دیکھتا ہے تو وہ اس نسبت سے دیکھتا ہے کہ یہ بابا صاحب کے خاندان کے لوگ ہیں، تو ہمارے اندر کردار کے اندر بابا صاحب کا رنگ تو نظر آنا چاہیے۔ کیونکہ میں نے اپنے ایک بزرگ سے سنا کہ ایک صاحب سجادہ بیٹھے تھے، عمر میں کم تھے، مگر وہ جو بزرگ تھے ان کا بڑا ادب و احترام کر رہے، اپنی گدی بھی دے دی، ان کی قدم بوسی بھی کر رہے ہیں۔ تو میں نے بعد میں جب میری تنہائی میں ملاقات ہوئی میں نے کہا کہ حضرت اتنا کیا کر رہے تھے، بچہ ہی تو تھا۔ تو کہا کہ تم نے تو یہ دیکھا کہ یہ سجادہ ہے خالی،
اور میں نے یہ دیکھا کہ یہ فلاں بزرگ کا نمائندہ ہے، میں نے یہ دیکھا کہ یہ فلاں بزرگ کا نمائندہ ہے۔ اب آج کے وقت میں کوئی ان کی بارگاہ میں جائے، کس سے ملے گا؟ وہ ان سے ملے گا، ان کی بارگاہ میں تو پہلے حاضر ہوگا۔ تو اس لیے پھر میرے ذہن میں وہاں سے بات آئی کہ ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارے معاملات، جو ہم کسی مسند پر ہم اگر جو بیٹھنے والے لوگ ہیں، وہ لوگوں سے بالکل جدا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نمونہ ہیں۔ میں نبی رحمت علیہ السلام کے میلاد کا مہینہ چل رہا ہے، تو میں خطابوں میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ کئی دفعہ ہمارا کردار لوگوں کے ایمان لانے میں بیچ میں آڑ بن جاتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی کی سیرت لکھی، اور اتنی زبردست اور اعلیٰ سیرت لکھی، غیر مسلم تھا کہ اسے پڑھو تو مزہ آئے۔ تو کسی نے اس سے سوال کیا کہ بھئی جب اتنی اچھی سیرت لکھی دی تھی، ساری شان نبی کی شان تم نے عظمت اور بیان کی ہے، تو پھر کیا وجہ ہوئی کہ آپ ایمان نہیں لاتے؟ تو کہا کہ دین بھی سچا ہے، نبی بھی سچے ہیں، قرآن بھی سچا ہے، مگر آج کا مسلمان اچھا نہیں ہے، میں اس لیے ایمان نہیں لا رہا ہوں۔ تو غور کریں میں اور آپ اپنے ایمان پر کہ کہیں ہمارا بیہیویئر، ہمارا بد اخلاقی، ہمارا کردار لوگوں کے ایمان لانے میں آڑ نہ بن جائے کہ یار یہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو عام مسلمان رہا کہ جس کو کیریکٹر اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہو، اور اگر ہم کسی گدی پر ہیں، کسی سلسلے سے ہمارا تعلق ہے، ہزاروں لوگ اگر ہمیں فالو کر رہے ہیں، تو ہمیں تو نمونہ بننا ہے۔ اور اسی لیے بزرگوں نے کہا کہ پیر وہ نہیں ہے جو زندگی کو آسان کر دے۔ آج کل لوگ مرید کیوں ہوتے ہیں؟ کہ زندگی آسان ہو جائے۔ میں مراد آباد میں یہ سارے تماشے دیکھتا ہوں، بولے یار فلاں کے مرید ہونا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ بولے یار اس کے جتنے مرید ہیں وہ اکثر ایکسپورٹر بن گئے، یا فلاں کا بننا چاہتا ہوں، وہ اس سے مرید ہوتے ہیں اس سلسلے سے، تو ان کا کاروبار خوب چلتا ہے۔ فلاں سے یہ کرتے ہوں تو اس لیے ہوتے ہیں۔ اب انہیں اللہ کی معرفت سے مطلب نہیں، اللہ کے قرب سے مطلب نہیں۔ اور پیر صاحب بھی گارنٹی لیے بیٹھے ہیں کہ صاحب جنت چاہیے وہ میں دوں گا، وہ جنت کے مالک سمجھے بیٹھے ہیں۔ جبکہ مولانا رضوان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سعد اللہ فاضل کے پوتے تھے، میں نے ان سے بڑی قربتیں رہیں کیونکہ ان کے بچے میرے ساتھ پڑھتے تھے، تو ہم بھی انہیں جو ہے وہ ابا جانی کہا کرتے۔ تو مجھ سے ایک دن کہنے لگے کہ میاں جو آج کل جنت کی ٹکٹ بانٹ رہے ہیں کہ ہم مالک ہو گئے جنت کے، ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، بولے ان کا حال یہ ہوگا کہ قبر کے اوپر تو مرید ڈھول پیٹ رہے ہوں گے، اور قبر کے اندر فرشتے اسے پیٹ رہے ہوں گے جو سب کی گارنٹی لیے بیٹھا ہے۔ تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ پیر وہ ہے جو زندگی کو مشکل کر دے۔ اب سوال ہوا کہ مشکل کیسے کر دے گا؟ آدمی تو مرید اسی لیے ہوتا کہ آسان ہو۔ کہا کہ مشکل اس لیے وہ کر دے گا کہ تم کہو گے کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں، وہ کہے گا کہ میرا مرید ہونا ہے تو میرے سلسلے میں تو تہجد کے بنا بات ہی نہیں بنتی۔ تو رات کا مشکل ہوا کہ نہیں ہوا کہ رات کو آرام سے سوتا تھا عشاء پڑھ کر، اب تہجد بھی پڑھنی ہے۔ کہا کہ فجر تو پڑھتا ہوں، کہا فجر کے بعد اشراق و چاشت اور اوابین بھی پڑھنی ہے، اشراق چاشت بھی تجھے پڑھنی ہے، اوابین کے نوافل بھی تجھے پڑھنے ہیں۔ کہا کہ اگر چاہتا ہے کہ تو میرے پاس آیا ہے تو تیری زندگی مشکل ہوگی۔ اب وہ کیسے مشکل ہوگی؟ کہ اس سے کہا جائے گا کہ تجھے اتنی تسبیحات پڑھتا ہے، اب اس کے علاوہ تجھے یہ اور پڑھنا ہے۔ اب تیرے حرام و حلال کا معاملہ ایسا ہونا چاہیے، رزق کا معاملہ اب یہ ہونا چاہیے، تو اس کی زندگی دشوار ہوگی۔ اب جتنے کٹھن مرحلوں سے گزرے گا وہ اتنی اونچی منزلوں پر پہنچے گا۔ اس لیے مجھے آپ کو ضرورت کہ ہم صحیح بات کی طرف آئیں، صحیح بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ان بچوں سے ہمارے بچوں کا مستقبل جڑا ہوا ہے۔ ہمارے بعد وہ جب پیر تلاش کریں گے تو اس دور میں یہی تو پیر بنے بیٹھے ہوں گے۔ اگر ہم نے ابھی ان کی تربیت نہیں کی،
اس لیے کہ یہ بڑے خاندان کے لوگ ہیں، تو خواجہ راشد فریدی قیامت میں ہمیں بھی گھیر لیں گے کہ بھئی تمہیں بلائے اس لیے تھا کہ خطاب کیا کرو، تم کیوں عقیدت میں بہہ گئے؟ جو صحیح تھا اسے بتانا تھا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ فقط نسبت کام نہیں آئے گی، نسبت کے ساتھ اعمال بھی کام آئیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام سے بڑھ کر مضبوط نسبت کائنات میں کسی کی نہیں، ساری نسبتیں ایک طرف اور حضور کی نسبت ایک طرف، مگر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ یہ مت سمجھنا کہ تو نبی کی بیٹی ہے، اعمال کم کر دے، نمازیں کم ہو جائیں، نہ، اپنے اعمال تمہیں خود ہی کرنے ہوں گے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے، ہماری عقیدتیں، محبتیں، نسبتیں اپنی جگہ پر ہیں، مگر اگر ہم کوئی غلط راستے پر چلیں گے تو جواب ہمیں ہی دینا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ شاید اوروں سے زیادہ کر رہا جواب ہمیں دینا پڑے، اس لیے کیونکہ اوروں کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے، کیونکہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمارا انتخاب کیا ہے۔ ہماری کیا حیثیت، ہماری کیا اوقات کہ ہم کسی مسند پر بیٹھ کر لوگوں کو خطاب کر سکیں؟ یہ تو حضور کے نالین کا صدقہ ہے۔ ایسے ہی جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں یہ سب کیا ہے؟ حضور کا صدقہ ہے، یہ بابا صاحب کی نظر عنایت ہے کہ یہ مسندیں عطا کی ہیں۔ اب مسندوں سے لوگوں کو فیض ملنا چاہیے، اور فیض حاصل کرنے والے بھی ہوں کہ انہیں دیکھیں تو صرف انہیں نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ ان کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے، فیض کس کا ہے، ان کی نسبتیں کس سے جڑی ہوئی ہیں، تو کامیاب ہوں گے۔ اور اگر باریک چمٹیاں لے کر گھومتے رہے، اور ایسے بھی میرے مرید دیکھے جو بدبخت ہوتے ہیں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ مرید ہونے سے پہلے تو آنکھ والا بن کر جا، کہ ٹھوک لے، پیٹ لے کہ کس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہا ہوں، اور جب ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو اب اندھا ہو جا، کیونکہ اب جس کا انتخاب کر لیا تو کر لیا، اب محبوب مان لیا تو مان لیا، اب عیب و ہنر تو پہلے دیکھنے تھے، اب نسبت دیکھنی ہے، اب تو ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے۔ اس لیے ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہم اپنا کردار بلند کریں، اور جب تک کردار اچھا نہیں ہوگا، اخلاق اچھا نہیں ہوگا، زبان اچھی نہیں ہوگی، معاملات اچھے نہیں ہوں گے، اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ ویسے تو اس کی کرم نوازی ہے کہ جسے چاہے جب چاہے نواز دے، نہ اسے مدرسوں کی ضرورت، نہ کسی کی صحبت کی ضرورت، حضور اشارہ کر دے تو بات بن جائے، مگر یہ ہر ایک کے لیے سسٹم نہیں ہے، وہ جسے چاہے گا، جس کا انتخاب کرے گا۔ باقی تو مجھے اور آپ کو خود محنت کرنی ہے، اور وہ محنت کیا ہے؟ بس حضور کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، حضور کی سیرت پر عمل کرنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی جھلک دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آج کسی کا کوئی چیز میری طرف رہ گئی ہو وہ مجھ سے لے سکتا ہے۔ کبھی میں نے کسی کو تکلیف دے دی ہو، کسی کو کچھ میری ذات سے اذیت پہنچی ہو، یا کسی کا کچھ میری جانب سے نکل رہا ہو، وہ کھڑا ہو جائے۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا کہ حضور ایک بار مجھے تکلیف ہوئی تھی۔ اب صحابہ کرام اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو حضور سے تکلیف پہنچ نہیں سکتی، اگر پہنچی بھی تھی تو تجھے کھڑے ہونے کی ضرورت کیا تھی، مگر وہ کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی کیا اذیت پہنچی تھی؟ کہا کہ حضور آپ چھڑی لے کر صفے درست کرا رہے تھے تو ایک چھڑی میری پیٹھ پر لگ گئی تھی، مجھے تکلیف ہوئی تھی، اس کا بدلہ لوں گا۔ اب صحابہ کرام پریشان کہ اس کی کیا حیثیت، اس کی کیا اوقات کہ حضور سے بدلہ لے گا۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ خاموش، یہ اس کا اور میرا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب کیا چاہتے ہو، پیٹھ حاضر ہے، بدلہ لے لو، جتنی زور سے مارا تھا مار لو۔ کہا کہ حضور جس ٹائم آپ نے مارا تھا تو میری کمر ننگی تھی، اس پر کرتا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک اتار دی، اب میری پیٹھ بھی ننگی ہو گئی۔ اب قربان جائیے،
اب وہ چھڑی لیے کھڑا ہے، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ کیسا بدبخت شخص ہے کہ حضور پر چھڑی لے کر کھڑا ہوگا، مگر وہ کیا کرتا ہے، حضور السلام کی مہر نبوت کو چوم لیتا ہے اور حضور کے قدموں میں گر جاتا کہ حضور میری کیا اوقات، میری کیا حیثیت کہ میں آپ سے بدلہ لیتا، مگر جب آپ نے کہا کہ آج بدلہ لینا جو لینا چاہتا وہ لے سکتا ہے، تو مجھے خیال آیا کہ آج تک حضور کی مہر نبوت کو نہیں چوما، ایسے کہوں گا تو چومنے نہیں دیں گے، اس بہانے سے آپ کی پیٹھ مبارک کو چوم لیا ہے، مہر نبوت کو چومنا چاہتا تھا۔ اب اندازہ لگائیے کہ آج کے وقت میں کوئی ہے متسعید کہ میں کسی کا دل دکھا دوں تو بڑی محفل میں کہوں کہ میں تجھ سے معافی مانگنے کو تیار ہوں، یا میں نے تجھے اذیت دی ہو چل کھڑا ہو مجھے معاف کر دے، نہ، میں کیسے کہہ سکتا ہوں، میری تو اپنی ایک حیثیت ہے، میرے لیے اپنی ایک فرینڈ فلوئنگ ہے، لوگ مجھے مانتے ہیں، میں کیسے کروں گا؟ نہیں کر سکتے تو پھر حضور کی غلامی کا دم چھوڑ دیجئے، کیونکہ کائنات میں حضور سے بڑھ کر تو کوئی کرم کرنے والا نہیں، حضور سے بڑھ کر تو کسی کی عظمتیں نہیں، حضور سے بڑھ کر تو کسی کی رفعتیں نہیں، مگر حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بدلہ لے لو۔ کہ کائنات میں ایسا کردار کسی کا آپ کو نظر آتا ہے؟ نہیں آتا۔ ضرورت ہے کہ آج دو چیزیں مشترک ہیں، ایک خواجہ صاحب کا عرس بھی ہے، دوسرا ماہ ربیع النور کی محفل بھی آراستہ ہے، اور حضور کے میلاد کا مہینہ چل رہا ہے، تو ضرورت ہے کہ حضور علیہ السلام کے کردار کو ہم اپنے کردار کے سانچے میں ڈھال لیں اور کوشش کریں کہ ہمارا جو معاملہ ہو وہ حضور کی سنت کے مطابق ہو۔ اور اس کے لیے کیا ہے کہ صرف سنت کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا ہی سنت نہیں ہے، ہم نے سنتیں بھی اپنی پسند کی پکڑ رکھی ہیں کہ نمکین آ گیا تو بولے میٹھا لے آؤ کہ سنت ہے، کوئی دوسرا مسئلہ ہو گیا تو بولے بھئی نکاح ایک کی جگہ 4 کرا دو کہ سنت ادا ہو جائے۔ تو جو اپنی پسند کی سنتیں ہیں ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، بھوکا رہنا بھی حضور کی سنت، پیٹ پر پتھر باندھنا بھی حضور کی سنت، مظلوموں کے ساتھ حمایت کرنا یہ حضور کی سنت، والدین کا ادب کرنا یہ حضور کی سنت، بزرگوں کو اپنے سر کا تاج سمجھنا یہ حضور کی سنت، بڑوں کا ادب احترام کرنا یہ نبی کی سنت، یہ کیوں بھول گئے؟ عورتوں کو عزت دینا یہ نبی کی سنت، کیا ہم ان سنتوں کو یاد ہیں ہمیں یہ سنتیں؟ نہیں، ہم تو گھوم پھر کے یار بس زیادہ سے زیادہ لوکل لے آؤ سنت ہے، یہ بھنا ہوا گوشت اور جو پٹکا گوشت لے آؤ کہ سنت ہے، جو اپنے مطلب کی کھانے پینے کی سنتیں ہمیں یاد ہیں۔ جب ہم کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو وعدہ خلافی کرے۔ ہم دن بھر کتنے فون پر جھوٹ بول رہے ہیں، کیا ہمیں یاد نہیں آتا کہ حضور کی سنت کیا ہے؟ ہم لوگوں کو ستا رہے ہیں، لوگوں کو تکلیفیں دے رہے ہیں، لوگوں کو آزمائشوں میں ڈال رہے ہیں، اور پھر سوچ رہے ہیں کہ حضور کی سنت پر عمل کریں گے۔ نہ، سچے غلام وہ ہوں گے کہ جن کا کردار سے حضور علیہ السلام کے کردار کی جھلک نظر آئے گی، مہک نظر آئے گی۔ اور یہ نوجوان بچے بیٹھے ہیں، حضور علیہ السلام، یہ بار بار میں واقعہ بیان کرتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ مسجد نبوی ہو، صحابہ مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہوں، میں نماز پڑھا رہا ہوں اور میری ماں مجھے آواز دے دیتی تو نماز توڑ کر اپنی ماں کی بات سنتا۔ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں تشریف لائے اور اقامت ہو چکی ہے، تکبیر ہو چکی ہے، اور اللہ کے نبی آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے اشکوں کی برسات ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ آقا کیا ماجرا ہے، اچانک کیوں رونے لگ گئے؟ کہا کہ مجھے میری ماں یاد آ گئی کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ کہا حضور ماں کی اتنی یاد؟ فرمایا کہ جو جتنی دعائیں ماں دے سکتی ہے کائنات میں کوئی نہیں دے سکتا۔ اولاد جب عروج پر پہنچے تو جتنی ماں خوش ہوگی کائنات میں کوئی اور خوش نہیں ہو سکتا۔ اب وہ دن بیت چکے کہ جب میں مکہ میں تھا کہ نماز پڑھا رہا ہوں تو لوگ اوجڑی میری پیٹھ پر رکھے جا رہے ہیں،
اب وہ دن بیت چکے کہ جب لوگ کانٹے بچھا رہے تھے. اب تو حال یہ کہ میرے صحابہ جب میں کلام کرتا ہوں, جب میں گفتگو کرتا ہوں تو ایسے بیٹھ جاتے ہیں جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں. میں وضو کرتا ہوں تو وضو کے قطرات زمین پر گرنے نہیں دیتے. اگر میری ماں زندہ ہوتی اور وہ دیکھتی کہ محمد کی عظمتیں کیا ہیں, تو جتنی خوشی ماں کو ہوتی کائنات میں کسی کو نہیں ہو سکتی. اب ہم جلوس میں جتنے چاہے جھنڈے اٹھا لیں, حضور کی نالین کا نقش یہاں بھی لگائیں, اماموں پر بھی لگائیں, مگر یہ کام تبھی کام آئیں گے کہ جب حقیقت میں حضور کے قدموں پہ ہم چلنے کو تیار ہوں گے. دل میں اندھیرا پڑا ہے, پورا مکان سجا دو حضور کے میلاد پر. دل ویران ہے اللہ کے ذکر سے, خوف خدا سے, تو بات بننے والی نہیں ہے. بات تو تبھی بنے گی کہ جس طرح لباس اجلا ہو, دل بھی آئینہ ہو. کسی کا حسد, کسی کا کینہ, کسی کی غیبت, کسی کی بے عزتی کرنے کا ارادہ دل میں کچھ نہ ہو, دل طیب ہو, طاہر و پاک ہو, تو پھر دیکھیں کہ آپ کو ان روشنیوں کے اندر نہ جانے کیا کیا نظر آئے گا. صبح بہارا پہ درود پڑھ رہے ہوں گے, حضور کا جلوہ نظر آئے گا. مگر یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم اپنے حالات بدل لیں, اپنے معاملات بدل لیں, اپنے کردار کو بدل لیں. اور اگر یہ نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ بہت کٹھن ہے ڈگر پن گھٹ کی. یہاں ہم جو چاہے بنتے پھریں, مگر جب اس مالک کائنات, اس خالق کے کائنات کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو ہر نعمت کا سوال ہوگا اور ہر نعمت کے بارے میں جواب دینا ہوگا. اور اس وقت اگر اعمال نہیں ہوئے, کردار بلند لے کر نہیں گئے, حضور کی محبت لے کر نہیں گئے, بزرگوں کے در کا احترام لے کر کے نہیں گئے, تو سمجھ لیں کہ پھر خسارہ ہی خسارہ ہے. اس لیے آج اس محفل سے ہم اور آپ عہد کر کے اٹھیں, عہد لے کر اٹھیں کہ ہمیں اپنا کردار بلند کرنا ہے. ہمارے کردار سے بزرگوں کی جھلک نظر آنی چاہیے, اور وہ تب آئے گی کہ جب عاجزی ہوگی, انکساری ہوگی, جھکاؤ ہوگا, محبت ہوگی, لوگوں کے لیے شفقتیں ہوں گی. اور یہ سمجھ لیجئے کہ کوششوں سے, بھاگ دوڑی کرنے سے یا لوگوں کی منت سماجت کرنے سے آدمی بلند نہیں ہوتا. بلند ہوتا ہے بزرگوں کے فیضان سے. جو شارٹ کٹ تلاش کرتے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. مستحکم کامیابی ان کو ملتی ہے کہ جو انتظار کرتے ہیں خدا کے فضل کا, اس کے رسول کی عنایت کا, بزرگوں کی نظر کرم کا, تو وہ عروج پا جاتے ہیں, وہ بلندیوں پر پہنچتے ہیں. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ عروج ملے, بلندی ملے, تو اللہ کا قرب حاصل کریں. اور جب اس کا قرب حاصل ہو جاتا ہے نا, تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا آپ کا نقصان نہیں پہنچا سکتی. ولی کی خاصیت ہوتی کہ وہ بد دعا نہیں دیتا, ولی کی خاصیت ہوتی کہ وہ قنا نہیں رکھتا, مگر اس کا کمال دیکھیں کہ وہ کسی کو بد دعا بھی نہیں دیتا, کسی کا برا بھی نہیں چاہتا, مگر اللہ فرماتا کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھے اس سے میں اعلان جنگ کرتا ہوں. اسے معلوم ہے کہ اس کا دل تو نرم ہو چکا, میرے خوف سے رو رو کر اس کا دل تو ملائم ہو چکا, یہ تو کچھ نہیں کرے گا, مگر یہ اب میرا محبوب ہے, اور میرے محبوب کو جو ستائے گا, جو پریشان کرے گا, اذیت دے گا, تو اس کا بدلہ میں خود لوں گا. اور ایک بزرگ کا واقعہ میں بیان کرتا ہوں, اور مجھے بہت ہی مزہ آتا ہے کہ ایک بزرگ ہیں حضرت, اور وہ بازار سے گزرے, تیز بارش ہو رہی ہے, سردیوں کی رات ہے, تو ایک دودھ والا کڑاؤں میں دودھ لیے بیٹھا ہے. اس نے کہا کہ بابے ادھر آؤ, بہت ٹھنڈ ہے, بارش بھی ہو رہی ہے, ایک پیالہ دودھ پیتے جاؤ. انہوں نے دودھ پلایا دیا, انہوں نے بسم اللہ پڑھی, دودھ پیا, اللہ کا شکر ادا کیا, وہاں سے آگے بڑھے. اب جب یہ آگے جا رہے تھے تو ایک شخص اپنی محبوبہ کو لیے ہوئے دروازے پر بیٹھا تھا. اب دیوانہ تو دیوانہ ہوتا, فقیروں کا انداز تو ایسے ہی کہ ٹوٹے ہوئے چپل ہیں, لمبا سا لباس ہے. اب بے خیالی میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرے تو گڈھے میں پاؤں پڑا, تو چند چھینٹے جو وہ خاتون بیٹھی تھی اس کے لباس پر آ گئے.
اب اس کا جو محبوب تھا، عاشق تھا، اسے بڑا برا لگا کہ میں اپنی محبوبہ کو لیے بیٹھا ہوں اور یہ فقیر، اس کی نے یہ گستاخی کر دی کہ اس کا لباس گندا کر دیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اٹھا اور کھینچ کے ایک تماچا لگایا ان بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اور جو تماچا تو کھا لیا مگر کہا کچھ نہیں، بد دعا بھی نہیں دی، صرف آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ باری تعالیٰ تیری شان بھی نرالی ہے، کہیں دودھ پلاتا ہے کہیں مار کھلاتا ہے۔ اتنی بات کہی، آگے چل دیے۔ کچھ دیر کے بعد پھر اسی راستے سے گزرے تو دیکھا لوگوں کا ہجوم ہے، تو کسی سے پوچھا کہ بھئی یہ ہجوم کیسا، یہ بھیڑ کیسی لگ رہی ہے؟ کہا کہ بابے زیادہ چلاک نہ بن، تیری وجہ سے تو یہ بھیڑ لگی ہے۔ کہا کہ بھئی میں نے کیا کیا، میں تو وہاں سے آ رہا ہوں، یہ ہجوم میری وجہ سے کیوں لگا ہے؟ کہا کہ ابھی ابھی جس شخص نے تیرے تھپڑ مارا تھا نا، تو نے بد دعا دی ہوگی، ابھی ابھی مر گیا ہے۔ کہا کہ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے بد دعا نہیں دی۔ کہا کہ نہ، ہم تو مان ہی نہیں سکتے، تیرا دل دکھا ہوگا، بد دعا دی ہوگی، اس بد دعا کی وجہ سے مر گیا۔ انہوں نے کہا کہ نہ، میں نے بد دعا نہیں دی، بد دعا نہیں دی۔ لوگوں کا اصرار رہا کہ دی ہے، تو انہوں نے کہا کہ چپ ہو، اس کا جواب دیتا ہوں۔ اب جواب سنیے۔ کہا بات یہ تھی کہ جب میں ادھر سے گزر کر گیا، اس کے لباس پر چھینٹے آئے تو اس کے محبوب کو برا لگا، وہ جو کر سکتا تھا اس نے کرا، میرے تھپڑ مار لیا۔ جب اس نے تھپڑ مارا تو میرے محبوب کو برا لگا، جو یہ کر سکتا تھا اس نے کر لیا، جو وہ کر سکتا تھا اس نے کر لیا۔ تو جب بندے کا تعلق اتنا مضبوط اللہ سے ہو جائے، اس کی معرفت حاصل ہو جائے، اس کا قرب حاصل ہو جائے، تو پھر اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو سارے کام پھر وہاں سے ہوتے ہیں، اور جب وہاں سے سارے کام ہوتے ہیں تو بگڑے ہوئے حالات بھی بدلتے ہیں۔ اس کے فقیر کے پاس ذاتی کچھ نہیں ہوتا، مگر جو آتا ہے وہ دامن بھر کے لے کے جاتا ہے۔ جو بڑے بڑے بادشاہ تھے، جن کے خزانے بڑے بڑے تھے، ان کی قبروں کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ تاج محل بھی جائے تو شاہجہاں کی قبر پر کسی کو فاتحہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، کسی اور قلعے میں جائیں تو جس نے بنایا اس کے پاس کوئی نہیں جاتا، جبکہ بڑی دولتیں، بڑی عمارتیں چھوڑ کر گئے، مگر کیا کہ وہ دنیا کی محبت میں گئے، مگر جو اس کی محبت میں گئے تو بظاہر تو فقیر تھے، پاس پلے کچھ نہ تھا، مگر حال یہ ہے کہ وقت کے بڑے بڑے بادشاہ ان کی بارگاہوں سے فیض پاتے ہیں، اپنا دامن بھر کے لے کے جاتے ہیں۔ اور اسی لیے نظام الدین اولیاء کا وہ واقعہ بیان کروں اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر جاؤں کہ نظام الدین اولیاء کے زمانہ جو تھا وہ علاء الدین خلجی کا زمانہ تھا، وہ بادشاہ وقت ہے۔ تو اس نے اس کو شرارت سوجی کہ بھئی نظام الدین اولیاء کی بڑی باتیں سنی ہیں کہ بہت بڑے فقیر ہیں، ذرا بلا کر تو لاؤ انہیں ہمارے بارگاہ میں۔ تو نظام الدین اولیاء نے کہا کہ بھئی میں بادشاہوں کے درباروں میں نہیں جاتا، فقیر کا کیا کام بادشاہوں کے پاس جانے کا؟ کہا کہ میں تو نہیں آتا۔ اس نے کہا کہ یار اگر یہ نہیں آئے تو چلو میں ہی چلتا ہوں۔ اس نے چند خادم لیے، اور جب بادشاہ کہیں چلے تو اس کا اپنا پروٹوکول ہے کہ ڈھیر سارے گھوڑے بھی ہیں، ہاتھی بھی ہیں، اور لوگ ہجوم پورا چلتا ہوا نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں پہنچا۔ تو جیسے ہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ملی، انہوں نے اپنے مریدین سے کہا کہ اسے اندر آنے مت دینا۔ اب جب علاء الدین خلجی پہنچا تو خادموں نے راستہ روک لیا، کہا کہ وہ حضرت آپ سے ملنا ہی نہیں چاہتے، بادشاہوں سے ملتے ہی نہیں ہیں، دنیا دار لوگوں سے۔ کہا کہ ٹھیک ہے نہ ملیں، ایک پرچی لکھ کر دیتا ہوں، ان سے کہنا کہ ذرا اس کا جواب دے دیں۔ اس نے چٹھی میں لکھا، جب نظام الدین اولیاء نے اس کو پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ نظام الدین اولیاء، آپ یہ کہتے ہیں کہ میں فقیر ہوں اور آپ کا دعویٰ ہے کہ میں بادشاہ ہوں، تو پھر یہ بتائیں کہ آپ کے دربار میں میرے دربار میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ میرے دربار میں میرے سپاہی کسی کو آنے نہیں دیتے، اور آپ کی بارگاہ میں آپ کے مرید آنے نہیں دے رہے، تو آپ کی خانقاہ میں اور میرے محل میں کیا فرق رہا؟ قربان جائیے، نظام الدین اولیاء پیچھے لکھتے ہیں کہ فرق تو ہے، تیری بارگاہ میں فقیروں کو روکا جاتا ہے،
فقیر کی بارگاہ میں بادشاہوں کو روکا جاتا ہے، فقیر کی بارگاہ میں بادشاہوں کو روکا جاتا ہے۔ اور آج ہمارا حال دیکھیں کہ ہر آدمی ڈی ایم صاحب کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، فلاں منتری کے ساتھ فوٹو کھنچوانے کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے۔ نہ، ہمارا کام نہیں ہے یہ، فقیروں کا کام نہیں۔ فقیر کی بارگاہ میں تو سب چل کے آتے ہیں۔ تو اس نے جب جواب دیکھا تو وہ حیرت میں پڑ گیا کہ بات تو صحیح ہے کہ مجھ سے تو لوگ ملنے کے لیے ترستے ہیں، انہیں بلایا نہیں آیا تو میں خود ان کے پاس آ گیا ہوں، مگر یہ تو اب بھی نہیں مل رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ چلو آگے چلتا ہوں۔ خانقاہ میں دیکھا تو ڈھیر سارے گھوڑوں کا استبل میں گھوڑے بندھے ہیں اور میخیں چاندی کی ہیں اور زنجیریں گھوڑوں کے گلوں میں سونے کی ہیں۔ اس نے پھر چٹھی لکھی، کہا کہ نظام الدین، آپ کے اور مجھ میں زیادہ فرق واقعی نہیں ہے، اس لیے کہ میرے یہاں بھی سونا چاندی ہے، آپ کے یہاں بھی سونا چاندی ہے، تو مجھ میں اور آپ میں کیا فرق رہا؟ نظام الدین اولیاء نے پیچھے چٹھی میں لکھا کہ اب بھی فرق ہے، تیرے یہاں سونا اور چاندی تاجوں میں سجایا جاتا ہے، وہ بادشاہ کی زینت بنتے ہیں، میرے یہاں سونا اور چاندی گھوڑوں کے قدموں میں پڑا رہتا ہے۔ فقیر اور بادشاہ میں فرق یہ ہے کہ اس کے پاس ان چیزوں کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہوتی، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کے خزانے تو بھرے پڑے ہیں، میرا تعلق اگر اس سے مضبوط ہے، ادھر ہاتھ اٹھاؤں گا ادھر خزانے وہ عطا کر دے گا۔ اور امیری صرف پیسے کی نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر بن جائے کہ صاحب بڑا علم آ گیا، مگر وہ محتاج تب بھی اس کا رہے گا، کیونکہ شفا تو اسے ہی دینی ہے نا۔ تو جو شفا دینے والا ہے اگر اس سے تعلق ہو جائے، جو کائنات، ساری کائنات کا پالن ہار ہے، اگر اس سے تعلق مضبوط ہو جائے تو پھر دنیا والوں کے دروں پر ہمیں سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ بابا صاحب کی بارگاہ میں جو ہجوم ہے، لوگ آتے ہیں جو دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر پہ میلے لگواتا ہے۔ لوگ اس کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ آتے ہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو بھی ضرورت ہے کہ اپنا کردار، اپنے معاملات اتنے بلند کر لیں اور اللہ سے اپنا تعلق اتنا مضبوط کر لیں کہ جب ہم سجدہ کریں تو سجدے میں مولا دکھائی دے، جب ہم ذکر کرنے لگے تو ذکر کی لذت ہمیں حاصل ہو، اور کم سے کم زندگی میں ایک عمل ایسا کریں کہ جو صرف اسے پتا ہو اور ہمیں پتا ہو۔ ہم نماز مسجد میں میاں صاحب پڑھنے جا رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے روزہ رکھا تو ہمارے ہونٹوں کی پپڑی نے لوگوں کو بتا دیا کہ روزہ ہے، کسی نے کچھ پیش کیا تو ہم نے بتا دیا کہ روزہ ہے، اور کوئی عمل ہے وہ سب ظاہر ہیں، مگر چند لمحے 24 گھنٹوں میں کیسے نکال کے رکھیں جو آپ کو اور آپ کے رب کے سوا کسی کو نہ پتا ہو، کہ کیا آپ تسبیح پڑھتے ہیں، آپ 100 بار اللہ کا نام لیتے ہیں یا درود پڑھتے ہیں، رات کی تنہائی میں یہ رکھیں۔ آپ یقین جانیے کہ اگر پابندی سے ایک وقت پر آپ نے یہ عمل کر لیا، دنیا میں کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ جب اس کے نام کی مالا جپیں تو اور اللہ کہیں تو اللہ کو محسوس کریں، اس کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس کے ذکر کی جو لذت ہے، حلاوت ہے، چاشنی ہے، اسے محسوس کریں۔ ہمیں کوئی پیر صاحب وظیفہ بھی بتا دیں تو ہمیں لطف نہیں آتا، اس لیے نہیں آتا کہ ہم جلد بازی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا رزاق رزاق رزاق، یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب، مگر جب اس کا ذکر کریں تو انداز یہ ہو، جب یا رزاق کہا جائے تو ذہن میں ہو کہ مالک ساری کائنات تیری محتاج ہے۔ جب رزاق کہہ دیا جائے، مان لیا جائے، تو کہا جائے کہ باری تعالیٰ ساری دنیا میرا رزق روکنا چاہے اور تو کرم کرنا چاہے تو لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ساری کائنات مجھے مٹانے پہ لگ جائے، مگر جب تو میرا محافظ ہے، میرا کرم کرنے والا ہے، تو پھر مجھے کسی چیز کی تکلیف اور دکھ نہیں ہے۔ تو جب اس انداز سے خدا کا ذکر کریں گے، خدا کے نام کی مالا جپیں گے، تو پھر دیکھیں کہ دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اور بڑوں کا ادب کرتے رہیں، احترام کرتے رہیں، بزرگوں کی صحبت حاصل کرتے رہیں، پھر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی اپنی معرفت عطا فرماتا ہے، اپنے حبیب کا عرفان عطا فرماتا ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمہ شہادت پڑھ لیجئے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ۔